السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کو $7 ارب کے معاشی پروگرام کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی حتمی منظوری ملنے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک نے جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان نے اپنے ترقیاتی شراکت داروں سے مطلوبہ فائنانسنگ کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے، جو حتمی منظوری کے لیے ایک شرط تھی، اور اب IMF کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان سے متعلق ایجنڈے پر 25 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں غور کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروگرام کی منظوری کے باوجود آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ ملک میں ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں ٹیکس کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کو ایک چینی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور کئی ایسی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے ساز و سامان کی فراہمی میں ملوث تھیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ بیجنگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بلڈنگ انڈسٹری نے شاہین 3 اور ابابیل سسٹمز اور ممکنہ طور پر زیادہ بڑے سسٹمز کے راکٹ موٹرز کی آزمائش کے لیے ساز و سامان کی خریداری میں پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے۔ واشنگٹن میں چین کے سفارت خانے کے ترجمان لو پنگ یو نے کہا کہ چین یک طرفہ پابندیوں اور اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، جن کے لیے بین الاقوامی قانون میں بنیاد یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے خود افغانستان سے مذاکرات کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے تعاون کریں۔ علی امین گنڈاپور ملک کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ملک کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کوئی صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ بھارت کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کے رہائش گاہ پر بدھ کو منعقد ہونے والی گنیش پوجا میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت نے ایک بڑے تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی، شیو سینا، راشٹریہ جنتا دل اور NCP سمیت متعدد اپوزیشن پارٹیوں نے وزیر اعظم پر تنقید کی ہے۔ سابق ججز اور تجزیہ کاروں نے عدلیہ کی شفافیت اور اس کے ضابطۂ اخلاق پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اس سے عدلیہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ BJP نے وزیر اعظم کے چیف جسٹس کے گھر کے دورے کا دفاع کیا ہے۔ افغانستان میں متعدد ذرائع نے جمعے کو بتایا کہ وسطی افغانستان میں مسلح افراد نے رات کے ایک حملے میں کم از کم 14 شیعہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، جس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ گروپ یعنی داعش سے منسلک ایک مقامی گروہ نے قبول کی تھی۔ داعش نے جمعرات کے روز اپنے ٹیلی گرام چینل پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور دائی کنڈی صوبے میں افغان شہریوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر جمعے کو اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ آیا کیف کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ اسٹارمر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے
جب کیف نے لندن اور واشنگٹن پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ دوسری جانب صدر ولادیمیر پوٹن نے انتباہ کیا ہے کہ یوکرین کو گرین لائٹ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو روس کے ساتھ جنگ میں شریک ہے۔ پوٹن کے انتباہ کا جواب دیتے ہوئے سٹارمر نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے UK میڈیا کو بتایا کہ روس نے یہ تنازع خود شروع کیا ہے، اس نے غیر قانونی طور پر یوکرین پر حملہ کیا ہے اور روس خود ہی اس تنازع کو فوراً ختم کر سکتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس کے ساتھ ایک معذرت کر لی ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ایک بیان میں کہا کہ تیسرے مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ منگل کو نشریاتی ادارے ABC نیوز نے ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے درمیان پہلے مباحثے کی میزبانی کی تھی، جبکہ اس سے قبل جون میں ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کے درمیان بھی ایک مباحثہ ہو چکا ہے۔ مغربی کنارے کے شہر طوباس میں فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی فوج کے تازہ حملے اور انخلا کے بعد اپنے عزیزوں کی تدفین کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ اس کی افواج شمال مغربی کنارے کے علاقے طوباس میں انسداد دہشت گردی آپریشن کر رہی ہیں۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وافا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جمعرات کی شام کو تدفین کی اجازت تھی۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے 6 برطانوی سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اجازت ناموں کی منظوری واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ FSB نے کہا کہ اسے ایسی دستاویزات موصول ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتکاروں کو برطانیہ کے دفتر خارجہ کے ایک ڈویژن نے روس بھیجا تھا، جس کا بنیادی کام ہمارے ملک کو اسٹریٹجک شکست دینا تھا، اور یہ کہ وہ انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ برطانوی سفارتکاروں کے خلاف روسی جاسوسی کے دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ یوکرین کے مقامی حکام نے بتایا ہے کہ جمعے کو یوکرین کے شمالی علاقے سومی میں روسی گائیڈڈ بم حملے میں 2 افراد ہلاک اور 1 بچے سمیت 6 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ علاقائی فوجی انتظامیہ نے ٹیلی گرام میسنجر پر بتایا کہ حملے سے رہائشی مکانات اور ایک کلینک کو نقصان پہنچا اور بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ شمالی کوریا نے پہلی بار یورینیم افزودگی کی تنصیب کی تصاویر جاری کی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان یورینیم افزودگی پلانٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پیونگ یانگ نے کبھی یورینیم افزودگی کی تنصیب کو عام نہیں کیا تھا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے تنصیب کے مقام اور ملک کے رہنما نے کب اس کا دورہ کیا اس کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اروند کیجریوال کو بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے دہلی شراب پالیسی کیس میں رواں برس جون میں گرفتار کیا تھا۔ 76ویں ایمی ایوارڈز کے لیے جاپانی سیریز شوگن نے سب سے زیادہ 25 نامزدگیاں حاصل کر لی ہیں۔ سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کرنے والی سیریز میں دوسرا نمبر دی بیئر کا ہے، جس نے 23 نامزدگیاں اپنے نام کی ہیں۔ ایمی ایوارڈز کا اعلان 15 ستمبر کو کیا جائے گا۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔